یہ مکتوب نمبر 292 کا کچھ حصہ ہے۔ شیخ عبدالحمید بنگالی کی طرف لکھا ہے، مریدوں کے لیے ضروری آداب کے بیان میں اور ان کے بعض شبہات کو دور کرنے اور اس کے مناسب بیان میں۔ اگر خداوند جل سلطانہ کی عنایت سے کسی طالب کو ایسے پیر کامل اور مکمل کی طرف رہنمائی نصیب ہو جائے تو اس کے وجود شریف کو غنیمت جانے اور پورے طور پر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے اور اس کی مرضیات میں اپنی سعادت سمجھے اور اس کی خلاف مرضیات کو اپنی شقاوت اور بدنصیبی جانے۔ خلاصہ یہ کہ اپنی خواہش کو اس کی رضا کے تابع کر دے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہش کو اس امر کے تابع نہ کر دے جس کو میں لایا ہوں۔ جاننا چاہیے کہ صحبت شیخ کے آداب کی رعایت اور شرائط کو مد نظر رکھنا اس راہ کی ضروریات میں سے ہے تاکہ افادہ اور استفادہ کا راستہ کھل جائے اور آداب کی رعایت کے بغیر صحبت سے کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوگا اور اس کی مجلس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے بعض ضروری آداب اور شرائط لکھے جاتے ہیں، گوشے ہوش سے سننے چاہیے۔ جاننا چاہیے کہ طالب کو چاہیے کہ اپنے چہرہ دل کو تمام اطراف و جوانب سے ہٹا کر اپنے مرشد کی طرف متوجہ کرے اور پیر کی خدمت میں رہتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر نوافل اور اذکار میں بھی مشغول نہ ہو اور نہ ہی اس کے حضور میں اس کے علاوہ کسی اور کی طرف التفات کرے اور پوری طرح اسی کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا رہے، حتیٰ کہ جب تک وہ حکم نہ کرے ذکر میں بھی مشغول نہ ہو اور اس کی خدمت میں رہتے ہوئے نماز فرض اور سنت کے علاوہ کچھ ادا نہ کرے۔ سلطان وقت یعنی جہانگیر بادشاہ کا واقعہ منقول ہے کہ اس کا وزیر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اسی اثناء میں اتفاقاً وزیر کی نظر اس کے اپنے کپڑے پر پڑی اور وہ اس کے بند کو اپنے ہاتھ سے درست کرنے لگا۔ اسی حال میں تھا کہ اچانک بادشاہ کی نظر وزیر پر پڑ گئی کہ وہ اس کے غیر یعنی اپنے کپڑے کی طرف متوجہ ہے، تو بادشاہ نے نہایت عتاب آمیز لہجے میں کہا کہ میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا وزیر میرے حضور میں اپنے کپڑے کے بند کی طرف توجہ کرے۔ سوچنا چاہیے کہ جب کمینی دنیا کے وسائل مثلاً بادشاہ کے لیے چھوٹے چھوٹے آداب ضروری ہیں تو وصول اللہ کے وسائل مثلاً پیر کے لیے ان آداب کی کامل درجہ رعایت نہایت ہی ضروری ہوگی۔ لہٰذا جہاں تک ممکن ہو سکے ایسی جگہ کھڑا نہ ہو کہ اس کا سایہ پیر کے کپڑوں یا سایہ پر پڑے اور اس کے مصلے پر پاؤں نہ رکھے اور اس کے وضو کی جگہ پر وضو نہ کرے اور اس کے خاص برتنوں کو استعمال نہ کرے اور اس کے حضور میں پانی نہ پیے، کھانا نہ کھائے اور نہ کسی سے گفتگو کرے، بلکہ کسی دوسرے کی طرف بھی متوجہ نہ ہو اور پیر کی غیر موجودگی میں جہاں پیر رہتا ہے اس جگہ کی طرف پاؤں نہ پھیلائے اور نہ اس کی طرف تھوکے اور جو کچھ پیر سے صادر ہو اس کو صواب یعنی درست جانے، اگرچہ بظاہر درست معلوم نہ ہو۔ وہ جو کچھ کرتا ہے الہام سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتا ہے، لہٰذا اس صورت میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اگرچہ بعض صورتوں میں اس کے الہام میں خطا کا ہونا ممکن ہے، لیکن خطائے الہامی خطائے اجتہادی کے مانند ہے، اس پر ملامت اور اعتراض جائز نہیں۔ اور نیز چونکہ اس مرید کو اپنے پیر سے محبت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے جو کچھ محبوب یعنی پیر سے صادر ہوتا ہے محب یعنی مرید کی نظر میں محبوب دکھائی دیتا ہے، لہٰذا اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ کھانے پینے، پہننے، سونے اور طاعت کرنے کے ہر چھوٹے بڑے کاموں میں پیر ہی کی اقتداء کرنی چاہیے، نماز کو بھی اسی کی طرز پر ادا کرنا چاہیے اور فقہ کو بھی اسی کے عمل سے اخذ کرنا چاہیے۔ اور اس یعنی پیر کی حرکات و سکنات پر کسی قسم کے اعتراض کو دخل نہ دے، اگرچہ وہ اعتراض رائی کے دانے کی برابر ہو، کیونکہ اعتراض سے سوائے محرومی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بدبخت وہ شخص ہے جو اس بزرگ گروہ کا عیب بین ہے، یعنی عیب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس بلائے عظیم سے بچائے اور اپنے پیر سے خوارق اور کرامات طلب نہ کرے، اگرچہ وہ طلب خطرات قلبی اور وساوس کے طریق پر ہوں۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ کسی مومن نے اپنے پیغمبر سے معجزہ طلب کیا ہے؟ یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا۔ معجزہ طلب کرنے والے کافر اور منکر لوگ ہوتے ہیں۔ اگر دل میں کسی قسم کا شبہ پیدا ہو تو بلا توقف پیر کی خدمت میں عرض کر دے، پھر بھی اگر حل نہ ہو تو اپنی تقصیر یعنی اپنا قصور سمجھے اور پیر کی طرف کسی قسم کی کوتاہی یا عیب اور نقص منسوب نہ کرے، اور جو واقعہ بھی ظاہر ہو پیر سے پوشیدہ نہ رکھے اور واقعات کی تعبیر اسی سے دریافت کرے، اور جو تعبیر خود طالب پر منکشف ہو وہ بھی عرض کر دے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں غرض الطریق کلہ ادب، یعنی طریقت سراپا ادب ہے، مثل مشہور ہے کوئی بے ادب خدا تک نہیں پہنچا۔ اور اگر مرید بعض آداب کے بجا لانے میں اپنے آپ کو عاجز جانے اور ان کو کما حقہ ادا نہ کر سکے اور کوشش کرنے کے بعد بھی اس سے عہدہ برآ نہ ہو سکے تو قابل معافی ہے، لیکن اس کو اپنے قصور کا اقرار ضروری ہے، اور اگر اعاذنا اللہ سبحانہ آداب کی رعایت بھی نہ کرے اور اپنے آپ کو قصوروار بھی نہ جانے تو وہ ان بزرگوں کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ ہاں اگر کوئی مرید اپنے پیر کی توجہ کی برکت سے فنا اور بقا کے مرتبہ پر پہنچ جائے اور اس پر الہام اور فراست کا طریقہ کھل جائے اور پیر بھی اس کو تسلیم کر لے اور اس کے کمال کی گواہی دے، تو اس مرید کے لیے جائز ہے کہ وہ بعض الہامی امور میں اپنے پیر کے خلاف کرے اور اپنے الہام کے تقاضے پر عمل کرے، اگرچہ پیر کے نزدیک اس کے خلاف ہی متحقق ہو چکا ہو، کیونکہ وہ مرید اس وقت پیر کی تقلید کے حلقہ سے باہر نکل آیا ہے اور اس کے حق میں تقلید کرنا خطا ہے۔ اس میں اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے۔ ہمارے اندر جو بہت ساری چیزوں کی جو ایک کمی ہے نا، اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ذکر بھی ہوتا ہے، مجلس میں بھی آنا ہوتا ہے اور اسباق بھی چل رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن جس درجے میں اور جس طرح سے انسان کے اندر اپنے
بڑوں کا ادب ہونا چاہیے. بڑے ماں باپ بھی ہیں، بڑا استاد بھی ہے، بڑا شیخ بھی ہے، یا اور جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں انسان جن سے دین یا دنیا کی کوئی بات بھی سیکھتا ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں کا ادب بہت زیادہ کرنا چاہیے. جیسے اس میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا تھا نا کہ جو انسان مرید اپنے شیخ کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو اپنے شیخ کی صحبت سے نفع کا حاصل ہونا وہ اپنے شیخ کے آداب کی رعایت رکھنے پر موقوف ہے. اگر ایک آدمی ایک مرید ہے وہ بہت زیادہ اپنے شیخ کی صحبت کے اندر صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی، گرمی بھی، سردی بھی اپنے شیخ کی صحبت میں رہتا ہے اپنی اصلاح کی نیت سے، لیکن جو آداب ہیں ان کی رعایت نہیں رکھتا تو انسان کو فائدہ نہیں ہوتا. اس میں جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے. تو کسی نے ایسے ہی شاید اس کے علم کے اندر نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، تو اس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ تو اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا تھے انہوں نے اس آدمی کو جواب یہ دیا کہ بھائی بڑے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لیکن عمر میری زیادہ ہے. تو اس میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی جانب کو اختیار کیا. تو اسی طرح سے قرآن پاک کے اندر جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک جگہ آیت میں آتا ہے نا کہ وہ فرمایا انہوں نے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. تو اب اس میں آتا ہے نا کہ ترجمہ کیا بنتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ یعنی اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو اس میں مفسرین نے یہ بات فرمائی تھی کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا اتنا ادب کیا کہ جو بیماری تھی اس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف منسوخ کیا. یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے بلکہ یہ کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، اور جو شفا تھی اس کو اللہ کی طرف منسوخ کیا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے. تو اسی طرح سے ایک مسلم شریف کے اندر ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ویسے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ غالباً قرآن پاک کے اندر غالباً 19 یا 21 آیات ایسی اتری کہ کسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوا، سوچ پیدا ہوئی کہ اس کام کو اس طرح سے کرنا چاہیے، اس کام کو اس طرح سے کرنا چاہیے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اس کا خیال پیدا ہوا، اس خیال کے پیدا ہوتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی آیات کو لے کر زمین پر اتر آتے تھے کہ زمین پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو چاہت ہوتی تھی بہت سارے معاملات کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس چاہت کو قرآن بنا کر نازل کر دیتے تھے. تو جب انہوں نے ایک موقع پہ یہ بات فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس وقت ابھی 3 باتیں ایسی تھیں کہ جن کے بارے میں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا یا مشورہ دیا کہ جی اس بات کو ایسے ہونا چاہیے. تو جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی آیات کو لے کے آ گئے. تو اس وقت میں ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کرتے ہوئے
یہ بات کہی کہ 3 باتوں میں میرے رب نے میرے ساتھ موافقت فرمائی۔ اب اصل تو یہ تھا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر جو سوچ، جو خیال، جو چیز، جو بات، جو مشورہ میں نے دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی موافقت فرما کے ویسے ہی حکم نازل کر دیا۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ 3 باتیں ایسی تھیں کہ ان 3 باتوں پر میرے رب نے میرے ساتھ موافقت فرمائی۔ اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادب تھا۔ اور یہ جو ادب ہوتا ہے یہ انسان کو بعض دفعہ عمل کے اعتبار سے انسان اعمال کر کر کے اتنی ترقی نہیں کر پاتا، علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ظاہری باطنی اعتبار سے، جتنا انسان کو ادب آگے لے جاتا ہے۔ جیسے ہمارے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح کے اندر ان کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً جیسے اکثر یہ مکتوبات ہی لکھا کرتے تھے، خطوط کے جواب لکھا کرتے تھے، اس کے علاوہ بھی کچھ اور کتابیں بھی لکھی انہوں نے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ میں ایسے ہی کچھ علمی کام کر رہا تھا، تو اس علمی کام کے کرنے کے فوراً بعد مجھے بیت الخلاء میں جانے کا تقاضا پیدا ہوا، تو میں بیت الخلاء میں گیا، بیٹھ گیا، تو بیٹھتے ہی میری نظر اپنے انگوٹھے کے ناخن پر پڑی کہ میرے ناخن پر چھوٹا سا سیاہی کا ایک قطرہ لگا ہوا تھا۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اس وقت میں جو مجھے تقاضا یا حاجت تھی، میں نے اس تقاضے کو دبایا اور بیت الخلاء سے باہر آ کر اپنے انگوٹھے پہ اس لگے ہوئے سیاہی کے قطرے کو دھویا کہ یہ وہ سیاہی کا قطرہ ہے جس کے ساتھ میں اللہ کے قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اور دوسری دین کی باتوں کو لکھا کرتا ہوں۔ تو اس سیاہی کے قطرے کو لے کر بیت الخلاء جانا گوارا نہیں ہوا، اس کو دھویا، اس کو صاف کیا۔ تو اس کے بعد مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ جب میں نے اس سیاہی کے قطرے کا ادب کیا تو اس موقع پر چونکہ بڑے لوگ تھے اللہ کی طرف سے، فرماتے تھے اللہ پاک نے بطور الہام مجھے یہ فرمایا کہ میں نے تیرے اس ادب کی وجہ سے تیرے پچھلے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ بظاہر چھوٹا سا عمل تھا، لیکن اس پہ نتیجہ کتنا بڑا نازل ہوا۔ تو اس لیے اپنے شیخ کا ادب، اپنے استاد کا ادب، ماں باپ کا ادب، بڑوں کا ادب، جن سے بھی انسان کچھ سیکھتا ہے، حاصل کرتا ہے، چاہے وہ دین کا ہو چاہے وہ دنیا کا ہو، تو یہ چیز انسان کو نا بہت آگے لے جاتی ہے۔ جیسے ہمارے سلسلے کے تھے نا حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے جو حدیث کے استاد تھے ہندوستان کے اندر، ان کا نام تھا حاجی محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس وقت میں چونکہ یہ ہماری طرح مولوی صاحب یا شیخ الحدیث صاحب اس وقت میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، تو وہ تو کہتے تھے کہ وہ میرے استاد تھے حدیث کے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے جو استاد تھے حاجی محمد افضل صاحب، حدیث کے درس کے دوران 15 سال تک انہوں نے اپنے سر پہ جو ٹوپی رکھ کر حدیث کا درس دیا تھا، ایک موقع پر انہوں نے وہ ٹوپی مجھے عطا کر دی۔ تو فرماتے تھے کہ میرے اوپر وہ اپنے استاد کی محبت کا، ان کے ادب کا، پھر ان کی اس سر پہ رکھی ہوئی ٹوپی کا، پھر وہ بھی جو درس حدیث دیتے ہوئے پہنی گئی تھی اس ٹوپی کا، اتنا میرے اوپر اس کے ادب کا، محبت کا غلبہ ہوا کہ میں نے اس ٹوپی کو پانی میں دھو کر وہ پانی پی لیا۔ ہمارے جیسا ہوتا ہے نا تو وہ اس میں وائرسز کی ڈیٹیکشن شروع کر دے اور اس میں اس کو جرمز نظر آنے شروع ہو جائیں، بیکٹیریا اس کو چلتے پھرتے دکھائی دینے لگیں، اس میں جی یہ وائرس ہے وہ وائرس ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں کیا،
تو مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس ٹوپی کو دھو کے پینے کی دیر تھی کہ پھر ساری زندگی کے لیے اللہ نے میرا حافظہ اتنا تیز کر دیا کہ پھر میں زندگی میں جو چیز ایک مرتبہ ہلکی پھلکی سی بھی پڑھ لیتا تھا ساری زندگی مجھے یاد رہتی تھی۔ تو اسی طرح سے ایک موقع پر ہمارے یہ جو تھے نا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ایک دفعہ تھانہ بھون گئے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے۔ اب ان دونوں حضرات کا آپس میں ٹھیک ٹھاک قسم کا جو ہے کوئی سیاسی اختلاف بھی تھا، لیکن وہ اختلاف حدود کے اندر تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو تھانہ بھون کی جو خانقاہ تھی اس کے کوئی جو تھی نا وہ روٹینز جو ہوتی ہیں ان کا کوئی اتنا علم نہیں تھا، اور اس وقت میں جو تھانہ بھون کی خانقاہ تھی اس کے بارے میں نا یہ طے تھا کہ عشاء کی نماز کے کچھ وقت کے بعد آدھے پونے گھنٹے کے بعد خانقاہ کو دروازے کو تالا لگا دیا جاتا تھا، نہ کوئی باہر جاتا تھا نہ کوئی اندر آ سکتا تھا، اور اس پر ہر حال میں عمل کیا جاتا تھا تا وقت کہ کسی کی جان کو خطرہ ہو جائے جو اندر موجود ہیں۔ تالا کھلا نہیں کرتا تھا، جو کہ وہاں پر اصول و ضوابط کی بہت سخت پابندی ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ عشاء کے تھوڑی دیر کے بعد کا وقت تھا، تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں تھانہ بھون پہنچے، تو پتہ چلا کہ جی یہ تو دروازہ تو عشاء کے آدھے گھنٹے بعد بند ہو جاتا ہے اور پھر وہ کھلا نہیں کرتا، صبح فجر کے وقت ہی کھلتا ہے، تو اب یہ نہیں کھلے گا چاہے کوئی بھی آ جائے۔ تو اب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، اب ہمارے جیسا ہوتا نا تو وہ کہتا ہے بھائی حضرت تھانوی صاحب کو پیغام بھجواؤ، خواص آئے ہیں، بڑی دور سے حضرات تشریف لائے ہیں، ہمارے ساتھ مہمان آئے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی خبردار اگر کسی نے حضرت تھانوی صاحب کو میرے آنے کی اطلاع پہنچائی۔ کیا کیا اس وقت میں، وہ ان کے پاس وہ جو سفری چادر تھی، تو حسین احمد مدنی صاحب نے وہی جو سفری چادر تھی اسی کو خانقاہ کے دروازے کے باہر بچھا دیا اور سو گئے، وہیں پہ رات گزاری۔ تو صبح کو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تہجد کی نماز کے بعد فجر کے لیے جب آ رہے تھے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ کون کیسا آدمی ہے کہ وہ خانقاہ کے دروازے کے باہر ہی چادر بچھا کے لیٹا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اپنے سٹائل سے اس کو ذرا نا چھڑی مار کے، جیسے بندہ اس کو جگاتا ہے، او بھائی اٹھو، جیسے ایک طریقہ ہوتا ہے بندے کا، تو انہوں نے جب ان کو اٹھایا تو دیکھا کہ یہ تو بھائی حضرت مدنی صاحب۔ تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یہ جو خانقاہ کے دروازے کے بند ہونے کا جو ایک ضابطہ ہم نے طے کیا ہوا ہے نا، چلیں وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے اس پہ عمل کیا، لیکن میرے گھر کا دروازہ تو کھولا جا سکتا تھا نا، آپ ہمارے گھر تشریف لے آتے۔ تو انہوں نے حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کے ادب کی وجہ سے مجھے اس بات سے شرم آئی کہ میں اتنا چھوٹا سا گناہ گار سا ناچیز نااہل اور جاہل آدمی ہوں، تو میں اپنی وجہ سے کیوں اتنی بڑی شخصیت کو، جس کے دن رات صبح شام جو ہے نا وہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں اور دین کے مختلف کاموں میں بسر ہوتے ہیں، تو مجھے یہ نہ گوارا نہیں ہوا کہ میں آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھاؤں۔ تو اسی طرح ایک آتا ہے نا کہ ہمارے ہندوستان کے بزرگ تھے مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے ماشاءاللہ محدث تھے اور ماشاءاللہ سلسلہ نقش بندیہ سے بھی ان کا تعلق تھا۔ تو یہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے اور وہیں پہ ان کا انتقال ہوا تھا، اور انہوں نے وہاں پر روضہ رسول پر بیٹھ کر حدیث کی ایک کتاب ترجمان السنہ 4 جلدوں میں بھی لکھی تھی، 4 جلدوں کے اندر، یعنی جس طرح سے معارف الحدیث ایک کتاب ہے نا حدیث کی، اسی طرح سے بلکہ اس سے ذرا زیادہ ایک علمی
نوعیت کی یہ 4 جلدوں میں کتاب ہے۔ تو انہوں نے اس حدیث کی کتاب کو روضہ رسول پر بیٹھ کر لکھا تھا۔ تو یہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے اندر، تو ان کے ساتھ 2 صاحب اور تھے۔ تو ان 2 میں سے ایک صاحب نے دوسرے صاحب سے کسی کا فون نمبر پوچھا کہ جی فلاں صاحب کا فون نمبر کیا ہے۔ تو اب وہ جو صاحب تھے انہوں نے جب نمبر بتانا لکھو 030002798893 جیسے ایک ہمارا سٹائل ہوتا ہے بتانے کا، تو اس نے بھی جو تھا نا وہ جو نمبر فون کا تھا اس کو انگریزی میں بتانا شروع کر دیا۔ تو اس نے بھی شروع ہی کیا تھا تو مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سختی سے ڈانٹ کر اس کو روک دیا اور اس کو کہا کہ اللہ کے بندے کچھ خیال کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں اور ان کی مسجد میں بیٹھ کر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی زبان استعمال کر رہے ہو، اردو میں بتاؤ یا عربی میں بتاؤ۔ تو یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے۔ ہاں جہاں انگریزی بولنے کی ضرورت ہے، جہاں انگریزی پڑھتے ہیں، جہاں انگریزی لکھتے ہیں، چلے وہاں تو ایک ہماری ضرورت ہے کہ ہم نے انگریزی کو اختیار کرنا ہے، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پہ خام خواہ سے ہی اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ ظاہر کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے ان چیزوں۔ اور انہی کی بات سے ایک بات ذہن میں آ گئی کہ جو مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ جیسے ان کی قبر بھی ادھر جنت البقیع میں بنی تھی، تو اب وہ کتاب میں لکھا تھا کہ جنت البقیع کے بارے میں وہاں کی گورنمنٹ کا یہ ایک ضابطہ ہے کہ وہ 6 مہینے کے بعد وہاں پر نا قبروں پہ بلڈوزر چلا دیتے ہیں، جو پچھلے 6 مہینے میں بنی ہوتی ہیں تو وہ ان کو بلڈوز کر کے برابر کر دیتے ہیں تاکہ اور آگے سے مزید لوگوں کی قبروں کی جگہ بن سکے۔ وعلیکم السلام۔ تو ان کی بھی قبر وہاں پہ تھی، تو ان کی قبر کو بھی حسب ضابطہ 6 ماہ کے بعد جب انہوں نے بلڈوز کرنے کی کوشش کر دی تو وہ مٹی ہٹ گئی۔ تو جب مٹی ہٹی تو 6 مہینے کے بعد یہ ان کی جو تھی نا میت یا ان کا جسم اس طرح سے تھا کہ جیسے ایک آدمی اپنی پورے ہوش و حواس میں صحت والی زندگی میں زندہ ہے اور سو رہا ہے۔ تو وہ وہاں کے جو عملے والے تھے انہوں نے وہ قبر کو بند کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو 6 ماہ اور گزر گئے، 6 ماہ کے بعد دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو بلڈوز کیا، تو بلڈوز کیا تو اللہ کی شان پھر تھوڑی سی وہاں سے مٹی ہٹ گئی، تو پھر دیکھا کہ وہ اپنی اسی حالت کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے پھر اس کو تھوڑا سا جو ہٹا تھا مٹی وغیرہ اس کو پھر بند کر دیا، تو 6 ماہ کے بعد انہوں نے پھر اس کو دوبارہ سے کیا، تو پھر ان کو یہی پتہ چلا کہ وہ بالکل اپنی اسی حالت میں اس طرح سے موجود ہیں جیسے ایک آدمی سویا ہوتا ہے۔ تو کتاب میں لکھا تھا کہ پھر وہاں کی گورنمنٹ والوں نے نا اس قبر کی تھوڑی سی نشاندہی کر دی کہ بھئی جیسے کچھ خاص قبور ہیں نا جن کو نہیں کچھ کیا جاتا، تو اسی میں اس قبر کو بھی شامل کر دیا جائے۔ تو جن صاحب کے سامنے یہ 2-3 بار بات ہوئی تھی تو اب انہوں نے ان کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا مولانا ان کا نام تھا آفتاب عالم، مدینہ منورہ میں اس وقت وہ رہتے تھے، تو ان سے کسی نے جا کے پوچھا کہ بھئی ماشاءاللہ یہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ لوگوں کو دکھایا، دنیا کو دکھایا، تو آپ کے خیال میں نا کون سی ان کے اندر کوئی ایسی خاص صفت ہوگی، کون سی ایسی کوئی خاص بات ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ تو انہوں نے نا کچھ سوچ کے یہ فرمایا، کہا کہ جو میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب یعنی مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی قرآن پاک کے حافظ کی طرف نہ تو پشت کی تھی نہ اپنے پاؤں کیے تھے۔ حافظ کا اور حفظ قرآن کا قرآن کی نسبت سے اتنا ادب کرتے تھے کہ نہ کبھی وہ اس بات کا دھیان رکھا کرتے تھے اپنی زندگی کے اندر
کہ حافظ کا ایسا نہ ہو کہ کوئی حافظ مجلس میں موجود ہے تو اس کی طرف کہیں پاؤں نہ ہو جائیں یا اس کی طرف کہیں پشت نہ ہو جائے۔ تو ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی دکھا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اب اسی طرح سے ہمارے مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اب ان کے آگے علمی اعتبار سے جیسے ان کی چھوٹی سی ایک کتاب ہے آب حیات، جو رسالہ صحیح ہے کتاب، چھوٹی سی کتاب ہے، تو اس کتاب کے بارے میں مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، تو یعقوب نانوتوی صاحب نے ایک بار قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آب حیات کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ میں نے مولوی قاسم کی کتاب آب حیات 6 دفعہ پڑھ لی ہے، اب مجھے کچھ سمجھ آنے لگی ہے۔ تو اور حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ میں جب بھی قاسم نانوتوی صاحب کی کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ اتنی علمی اعتبار سے دقیق ہوتی ہیں کہ میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ میں نے پھر تنگ آ کر نا مولوی قاسم صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا کہ مولوی اشرف علی ضروریات دین کا مطالعہ کرنے کے لیے نا دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں موجود ہیں، تو جہاں سے آسانی سے چیزیں سمجھ آتی ہیں وہاں سے پڑھ لو، وہاں سے دیکھ لو۔ تو یعنی علمی اعتبار سے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اتنا بڑا اللہ نے ان کو نا مقام عطا کیا تھا۔ تو ان کے جو تھا نا وہ ادب کا یہ حال تھا کہ ایک موقع پر قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جو خنزیر ہوتا ہے نا اس کے بارے میں کسی فقہی مسئلے کی تحقیق کرنی تھی۔ تو اب انہوں نے پوچھا کہ بھائی پتہ کیا جائے کہ بھائی جو خنزیر کن لوگوں کے پاس ہوتا ہے، وہ خنزیر ایسی چیز ہے اس کو کوئی بھی پالتے تھوڑا لوگ، اس کو یا اپنے گھروں میں تھوڑا رکھا جاتا ہے۔ تو پتہ کرنے پہ پتہ چلا کہ اس وقت میں ہندوستان کے جو گھروں میں سے جو کوڑا اٹھانے والے آیا کرتے تھے، تو اس وقت میں نا گھر سے کوڑا اٹھانے کے لیے آنے والے کو بھنگی کہا جاتا تھا۔ تو لوگوں کے پتہ کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ جو بھنگی ہوتے ہیں نا، یعنی جو گھروں سے کوڑا اٹھانے آتے ہیں، یہ لوگ خنزیر پالتے ہیں۔ تو ان سے آپ کو نا اس خنزیر کے بارے میں فقہ کے مسئلے کی نا تحقیق ہو جائے گی۔ تو اگلے دن جب وہ کوڑا اٹھانے گھر سے آیا تو انہوں نے اس کو پوچھا کہ بھئی تمہیں یہ خنزیر کے بارے میں یہ اس طرح سے جو بھی مسئلہ تھا وہ پوچھا، تو اس نے جو بات تھی وہ ٹھیک ٹھیک بتائی۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی اس بھنگی کے گھر سے کوڑا اٹھانے کا وقت آتا، وہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا، تو قاسم نانوتوی صاحب اگر گھر میں لیٹے ہوئے بھی ہوتے تو ادب سے اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے اور اس کے سامنے ادب سے جا کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور پھر جب تک قاسم نانوتوی صاحب زندہ رہے تو قاسم نانوتوی صاحب اس کوڑا اٹھانے والے بھنگی کو ساری زندگی مختلف موقعوں پر ہدیے تحفے بھی دیتے رہے کہ بھائی اب اس کا میں اکرام اس لیے کرتا ہوں، تحفے اس لیے دیتا ہوں، اس کے آنے پہ ادب سے اس لیے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ اس سے میں نے دین کا ایک مسئلہ سیکھا ہے۔ تو دین کا ایک مسئلہ سکھانے کی وجہ سے یہ میرا استاد بن گیا، تو چونکہ اب یہ میرا استاد بن گیا ہے تو اس وجہ سے میں اس کا اتنا ادب اور احترام کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سے آخری بات ہے کہ ان کے جو شیخ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دفعہ ایک رسالہ لکھا، تو وہ رسالہ لکھ کر جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ تصحیح کے لیے وہ اپنے جو تھے نا قاسم نانوتوی صاحب ان کو دے دیا کہ بھئی یہ تم اس کو دیکھ لو، جس کو پروف ریڈنگ کہہ لیتے ہیں، تصحیح کہہ لیتے ہیں، تو بھئی تم اس کو دیکھ لو کہ کوئی غلطی وغیرہ تو نہیں ہے اس کے لکھنے کے اندر، الفاظ کی، حروف کی۔ تو وہ لے گئے رسالہ،
تو جب لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے کے اندر ایک لفظ غلط لکھا ہوا تھا، یعنی جس طرح سے لکھنا ہوتا ہے اس طرح سے نہیں لکھا ہوا تھا، دوسرے لفظوں میں غلط لکھا ہوا تھا۔ تو اب جب انہوں نے وہ سارے رسالے کو پڑھ لیا، دیکھ لیا، اس کی تصحیح وغیرہ ہو گئی، تو جب اپنے شیخ کے پاس وہ رسالہ لے گئے تو رسالہ ان کے سامنے رکھ کر وہ صفحہ اور سطر کھول کر ان کو یہ کہا، ان کو یہ نہیں کہا کہ حضرت یہ لفظ آپ نے نا یہ یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، بلکہ اب اس طرح سے بے ادبی ظاہر ہونی تھی۔ تو قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کو یہ کہا کہ حضرت یہ والا جو لفظ آپ نے لکھا ہوا ہے نا، اس کی سمجھ نہیں آئی یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو اس کو نا مجھے سمجھا دیں یہ کیا ہے۔ تو جب انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ یہ میں نے اس کو غلط لکھا تھا، تو انہوں نے پھر اس کو بتایا کہ نہیں بھئی اس کو غلط لکھا تھا تو اس کو صحیح کر کے اس طرح سے لکھو، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے نا یہ جو ادب ہوتا ہے نا یہ انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم بھی جو اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں بھی نا اپنے مطلب شیخ سے متعلق آداب کا بہت زیادہ نا خیال رکھنا چاہیے، جس کی وجہ سے نا انسان کی ترقی رک جاتی ہے۔ ظاہری اعتبار سے انسان سارا کچھ کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا، اسباق بھی کر رہا، مجلسوں میں بھی جا رہا، سب کچھ ہو رہا، لیکن انسان باطنی اعتبار سے اور مقامات کی تحصیل کے اعتبار سے اسی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے۔ جیسے ایک بات یاد آ گئی، آخری بات ہے کہ جو ہمارے سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، تو انہوں نے ایک دفعہ نا جامعہ فاروقیہ کے اندر اپنے طلبہ کو یہ بیان کر رہے تھے، تو بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا، یعنی ادب کے اوپر ہی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ جب ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھا، بلا کا ذہین تھا، وہ کہتے اتنا ذہین تھا، اتنا وہ قابل تھا کہ وہ جب وہ کلاس میں سوال کرتا تھا تو استادوں کے ساتھ سوال جواب کے اندر اس طرح کی بحث کر لیتا تھا کہ اس وقت کے بھی جو دارالعلوم دیوبند کے جو اساتذہ تھے بعض دفعہ ان کو بھی گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی تھی اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے، اس قدر قابل آدمی تھا۔ لیکن فرمایا کہ وہ کیا تھا بے ادب۔ تو کہتے تھے کہ ہم اس کو اکثر دیکھا کرتے تھے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے استادوں کے ساتھ وہ کھلم کھلا بے ادبی کا معاملہ کیا کرتا تھا۔ تو خیر کہتے بات چلتی رہی، وقت گزر گیا، ہم پڑھ کے اپنے علاقے میں آ گئے، وہ پڑھ کے اپنے علاقے میں چلا گیا۔ تو فرماتے تھے کہ اس کے بعد لمبا عرصہ بیت گیا، سالوں بیت گئے، تو کبھی اس کے ساتھ نہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی رابطہ بھی نہیں تھا، ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ تو فرماتے تھے کہ جب یہ دارالعلوم دیوبند کی جو 100 سالہ تقریبات ہوئیں، جو 100 سال کی تقریبات ہوئیں، تو اس میں جو پاکستان سے بھی جو حضرات کو بلایا گیا تو اس میں سلیم اللہ خان صاحب کو بھی بلایا گیا۔ تو سلیم اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم کراچی سے ٹرین میں بیٹھے، لاہور ریلوے اسٹیشن پر جب ہم اترے تو فرماتے ٹرین سے اترے، ابھی پلیٹ فارم کے اوپر ہی تھے، تو اسی وہ جو طالب علم تھا نا ہمارا، وہ جو پڑھا کرتا تھا، اس سے ملاقات ہو گئی، مل گیا۔ تو خیر ملا، اس سے بات چیت ہوئی، تو پوچھا اس کو کہ بھائی ماشاءاللہ آج کل کیا کرتے ہو؟ تو کہتے اس نے کہا کہ جی وہ کسی اسکول کے اندر ٹیچر تھا، اسکول کے اندر ماسٹر تھا، ہائی اسکول کے مڈل اسکول تھا بس۔ تو یہ بات کر کے سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو کہ جو بلا کا ذہین تھا اور اس وقت کے جو استاد تھے دارالعلوم دیوبند کے، ان کو اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی تھی، لیکن استادوں کا، بڑوں کا بے ادب تھا تو اس کی بلا کی ذہانت، اس کا علم، اس کی قابلیت اس کے کسی کام نہ آئی، ضائع ہو گئی۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اس لیے ابھی اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پہ نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔